السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے متعلق ایک بیان طبری نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو یہودیوں نے دھوکہ سے چاول یا دلیا میں زہر ملا کر دے دیا تھا، جس کا اثر 1 سال بعد ظاہر ہوا۔ چنانچہ 1 سال بعد جب آپ شدید بیمار ہوئے تو کسی نے طبیب کو کہلانے کا کہا، مگر آپ نے فرمایا وہ مجھے دیکھ چکا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ ایک اور مستند اور مانی جانے والی روایت کے مطابق آپ نے سردی میں غسل کیا اور بخار میں مبتلا ہو گئے۔ اس دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیمارداری کرتے رہے۔ آپ اس مکان میں اقامت پذیر تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیا تھا۔ مرگ الموت میں آپ نے یہ اشعار پڑھے کہ ہر دولت مند کا مال میراث میں بٹ جائے گا اور ہر سامان والے سے اس کا سامان چھوٹ جائے گا۔ ہر غائب ہونے والا واپس آ جاتا ہے، مگر مر کر غائب ہونے والا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ محمد بن ابراہیم کا بیان ہے کہ وفات سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو تقریہ میں بلایا اور ان سے کہا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ ابو بکر بن ابی قحافہ نے مسلمانوں کے نام لکھا ہے۔ اما بعد، اس کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی، اسی لیے حضرت عثمان نے لکھ دیا، اما بعد میں تم پر عمر بن الخطاب کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ پھر آپ ہوش میں آ گئے اور حضرت عثمان غنی سے کہا، سناؤ تم نے کیا لکھا؟ حضرت عثمان غنی نے پڑھ کر سنایا تو آپ نے تکبیر پڑھی اور فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید تمہیں یہ اندیشہ ہوا ہو کہ اگر اس غشی میں میری روح پرواز کر گئی تو لوگوں میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے یہی خیال کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق بولے، خدا تم کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے، اور مضمون کو برقرار رکھا۔ جب طلحہ بن عبید اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی نامزدگی پر اعتراض کرنا چاہا تو آپ نے کہا، یاد رکھو جب میں خدا کے سامنے جاؤں گا اور وہ مجھ سے باز پرس کرے گا تو میں کہوں گا کہ میں تیری مخلوق پر ان میں سے بہترین شخص کو خلیفہ بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن سے 3 چیزیں کرنے کی تمنا کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کاش میں اشد کی گردن مار دیتا، کاش میں نے خالد کو مرتدین کے مقابلے کے لیے روانہ نہ کیا ہوتا، اور کاش میں نے خالد بن ولید کو جب شام کی طرف بھیجا تھا تو اس وقت عمر بن خطاب کو عراق کی طرف بھیج دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم سے 3 باتیں پوچھنے کی آرزو بھی کی۔ کاش میں پوچھ لیتا کہ امارت کس کو ملنی چاہیے تاکہ پھر کسی کو نزاع کا موقع نہ ملتا۔ کاش میں یہ آپ سے پوچھ لیتا کہ انصار کا اس حکومت میں کچھ حصہ ہے، اور کاش میں آپ سے آپ کی میراث کے متعلق دریافت کر لیتا، کیونکہ میرے دل میں اس کے متعلق کچھ بے اطمینانی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا؟ آپ نے کہا 3 کپڑوں میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم لوگ میرے یہ دونوں کپڑے دھو لو۔ وہ دونوں کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ایک کپڑا میرے لیے خرید لو۔ میں نے کہا، ابا جان ہم لوگ تو خوشحال ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بیٹی، مردے کی بنسبت زندہ آدمی نئے کپڑوں کا زیادہ مستحق ہے، اور یہ دونوں کپڑے پرانے اور بوسیدہ ہونے والوں کے لیے مناسب ہیں۔ آپ کی زبان پر آخری الفاظ یہ بہت تھے،
بہراللہ مجھے بحالت اسلام میں موت دے اور مجھے صالحین کے پاس پہنچا دے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا کہ بیت المال کا جو کچھ سامان میرے پاس ہے وہ سب کچھ واپس کر دو، کیونکہ میں اس میں سے کچھ اپنے ذمہ نہیں رکھنا چاہتا۔ چنانچہ زمین، ایک اونٹنی، ایک کلیگر، غلام اور 5000 درہم کا کچھ غلہ، یہ سب چیزیں حضرت عمر فاروق کو دے دی گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر، آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو کس قدر مشکل میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر میں سن 637 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ اسی پلنگ پہ اٹھائے گئے تھے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا گیا۔ نماز جنازہ حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی میں پڑھوائی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کو وصیت کی تھی کہ انہیں رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جائے، چنانچہ آپ کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک کے قریب اور لحد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد سے ملحق رکھا گیا۔